السلام علیکم ناظرین، خدا سے امید ہے کہ آپ سب باخیریت ہوں گے، اور ہماری بارگاہ خدا بندی میں دعا بھی ہے کہ ہمارے جو بھی عبدالاحد دین اسلام کی باتیں چینل کے دیکھنے والے ہیں، سب کو اللہ سلامت رکھے، باخیریت رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور کے گزر کی حالت کو بیان کر رہا ہوں۔ حدیث پڑھ کر اسے آپ سنیں اور اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے آئے مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق یعنی الگ الگ طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں ہمیشہ اس سے نہیں ڈرایا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ رہے، مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رحاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ ایک غلام کے ذریعے سے جو دوباری کے جینے پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضری خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت یعنی خاموشی فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رحاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آ کر یہی جواب عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو دے دیا کہ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ مایوس ہو کر حضرت رحاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ذریعے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 بار پیش آیا کہ یہ بے-تابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری بار جب لوٹنے لگے تو حضرت رحاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشان بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے
چمڑے کی ایک تکیا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا، کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد میں نے عقاد بات اور کی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہ روں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کیجیے کہ آپ کی امت پر بھی بسخط ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ بسخط، یہ قیصر و کسریٰ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاص بندے ہو کر یہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کی طیت یعنی صاف ستھری پاک چیزیں اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں غلطی کی۔ فتح۔ فائدہ: یہ دین و دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معمول ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی کہ تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا بستر تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر آپ کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا۔ اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع یعنی رکاوٹ بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی جواب پر رہتی ہے۔ ایک مختصر سا قصہ ہم نے عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بشرت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور کے گزر کی حالات کا، اسے آپ اپنے بھائیوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے والے بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔